بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی جگہ ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اسے کہانیاں سننے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن بادشاہ کو پتہ نہیں کیا سوجا کہ اس نے اعلان کروایا کہ اگر کوئی مجھے انسنی کہانی سنائے گا تو اسے میں سونے کا مرغا انعام دوں گا۔ اگر کوئی ایسی کہانی سنائے گا جو میں نے پہلے سے سن رکھی ہوگی تو میں اس کو عمر قید دے دوں گا۔ بادشاہ کا اعلان سن کر بڑے بڑے قصہ گو اور کہانی کار اور سیانے سوچ میں پڑ گئے کہ اگر ہم وہاں جا کر قصہ سناتے ہیں اور اتفاق سے بادشاہ نے وہ سن رکھا ہو تو خواہ مخواہ قید ہو جائے گی، مگر انعام بھی بڑا تھا۔ کئی لوگ آئے جنہوں نے کہانی سنائی۔ وہ شروع ہی کرتے تو الفاظ کہہ کر آغاز کرتے کہ بقایا کہانی بادشاہ سنا دیتا۔ اس طرح بہت سے لوگ قید ہو گئے۔ اب بڑے بڑے قصہ گو بھی ہمت نہ کر سکے کہ کہیں وہ بھی قید نہ ہو جائے۔ اس بادشاہی میں ایک چرواہے نے بھی یہ اعلان اور باتیں سنی، اور ساتھ یہ بھی کہ بہت سے لوگ قید بھی ہو گئے ہیں۔ اس نے سوچا سارا دن بکریوں کا ریوڑ چرانے سے تو اچھا ہے جیل میں آرام سے دال روٹی کھاؤں۔ اگر میں جیت گیا تو میں امیر ہو جاؤں گا اور ساری زندگی عیش کروں گا، نہیں تو بکریوں سے تو نجات مل جائے گی۔ اس نے ساری رات سوچا اور ایک قصہ من ہی من میں بنا لیا۔ جب صبح ہوئی وہ دربار پہنچ گیا، بادشاہ کو آداب بجا لایا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ بادشاہ نے سن کر اس سے کہا کہ اے چرواہے، مجھے تم پر ترس آ رہا ہے، اس لیے تھوڑی اشرفیاں تمہیں دیتا ہوں، تم واپس چلے جاؤ، مجھے تم پر بہت ترس آ رہا ہے۔ بڑے بڑے ذہین اور منجھے ہوئے قصہ گو میری جیل میں قید پڑے ہیں، تم واپس چلے جاؤ، تمہارے پاس کی بات نہیں ہے۔ چرواہے نے کہا حضور، آپ کی مہربانی کا شکریہ، مگر میں اپنے جاننے والوں کو کیا کہوں گا کہ بادشاہ کے پاس کہانی سنانے گیا تھا اور بادشاہ نے بھیک دے کر لوٹا دیا۔ یہ داغ لے کر میں کیسے جیوں گا؟ رہی بات کہانی کی، وہ سنانے کے بعد آپ چاہیں تو قید میں ڈال دینا اگر آپ نے پہلے سن رکھی ہو۔ بادشاہ نے کہا جیسی تمہاری مرضی۔ اس نے کہانی شروع کی۔ چرواہے نے کہا حضور، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم تم چھوٹے تھے۔ میرا باپ اس شہر کا سب سے بڑا تاجر تھا اور سوداگر بھی تھا۔ ہم بہت بڑے رئیس تھے۔ بس یہ تو وقت کی بات ہے جو میں بکریاں چرانے پر مجبور ہوں۔ القصہ میرا باپ امیر تھا، اس لیے آپ کے والد صاحب کے دربار میں بھی آیا کرتا تھا۔ یوں میرے باپ اور تمہارے باپ میں دوستی ہو گئی۔ اب وہ ایک دوسرے کو جس دن نہ ملتے تو انہیں چین نہ آتا۔ اگر کوئی کام میرے باپ کا آپ کے والد سے ہوتا تو وہ کر دیتے، اور اگر کوئی ضرورت آپ کے والد کی ہوتی تو میرے ابو وہ کام کر دیتے۔ بے شک آپ کے باپ بادشاہ تھے، مگر ہر چیز تو بادشاہ کے ہاں بھی نہیں مل سکتی۔ یوں وقت گزرتا گیا، 5 سال کا عرصہ بیتا کہ ایک دن میرا باپ سوداگری کے لیے تیار ہوا۔ اس نے آ کر بادشاہ سے عرض کی کہ بادشاہ سلامت، آپ جانتے ہیں کہ میں ایک تاجر ہوں، اس لیے میں سوداگری کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کل ہی روانہ ہو جاؤں۔ بادشاہ نے کہا اے دوست، اگر تم کو پیسوں کی کمی ہے تو جتنی دولت چاہو مجھ سے مانگ لو۔ لیکن میرے والد نے کہا کہ حضور، آپ کی نظر اور خدا کے کرم سے مجھے دولت کی کمی نہیں، لیکن میں تھوڑا اگتا گیا ہوں اور تھوڑی سیر کرنا چاہتا ہوں، اور بہت عرصہ ہوا میں نے سوداگری بھی نہیں کی۔ بادشاہ نے نہ چاہتے ہوئے اجازت دے دی۔ میرے ابو گھر آئے اور سامان باندھنے لگے۔ ہمارے پاس ایک سونے کی چکی تھی جو ہاتھ سے چلائی جاتی تھی، جو پرانے زمانے میں عام ہوا کرتی تھی۔ تو ابو وہ اٹھا کر آپ کے محل میں آئے، کیونکہ آپ کے والد ابو کے دوست تھے، سو ان کو وہ چکی دے کر کہا کہ حضور، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے جانے کے بعد یہ چوری نہ ہو جائے، اس لیے آپ کے محل میں محفوظ رہے گی۔ جب میں لوٹ آؤں گا تو ضرورت کے وقت لے جاؤں گا۔ اس کے بعد میرے والد آپ کے والد سے رخصت ہوئے اور سوداگری کے لیے جانے سے پہلے مجھے بکریاں اور کچھ نوکر دلا دیے۔ میں کیونکہ چھوٹا تھا سو بڑے ناز سے ابو کی دولت پر پلتا رہا۔ ابو تقریباً 5-7 سال بعد واپس آئے۔ اس دوران قضاء الہی سے آپ کے والد گزر چکے تھے۔ ابو کو آپ کے والد کا بہت افسوس ہوا، کیونکہ وہ دونوں دوست تھے، پر قضا کے سامنے کس کی چلتی ہے۔ ابو بہت سی دولت لائے جو میں نے بے دریغ لٹا دی، اور بس یہ بکریاں بچ گئی۔ اس دکھ سے میرے ابو بیمار ہو گئے، اور بستر مرگ پر انہوں نے مجھے سونے کی چکی کے بارے میں بتایا اور ہدایت کی وہ چکی بھی یوں ہی نہ لٹا دینا، اور میرا باپ مر گیا۔ میں نے کچھ دن بعد سوچا کہ آپ بادشاہ ہیں، اگر میں آپ سے چکی مانگوں گا
तो कहीं नाराज होकर आप मुझे कत्ल या कैद न करवा दें, इसलिए मैंने आपसे कुछ न कहा और चक्की को भुला दिया। अब कुछ दिन पहले आपने ऐलान किया कि जो मुझे अनसुनी कहानी सुनाएगा उसको मैं सोने का मुर्गा दूंगा। ये ऐलान सुनकर मैंने सोचा, अगर मैं आपको चक्की वाली बात सुनाऊं तो उम्मीद कि आपने सुन रखी होगी, तो मुझे आप मेरे सोने की चक्की दे देंगे। अगर नहीं तो सोने का मुर्गा तो मिलेगा ही मिलेगा। बादशाह सलामत अब सुनाएं कि क्या आपने चक्की वाली बात सुन रखी है? अगर हाँ तो मुझे चक्की दे दें, अगर नहीं तो सोने का मुर्गा दे दें। बादशाह सटपटाकर बैठ गया और सोचने लगा कि एक चरवाहे ने मुझे अच्छा फंसाया है। अगर कहता हूं कि ये बात मैंने सुन रखी है तो चक्की लेगा, जो मुर्ग से कई गुना ज्यादा सोने की बनती है। अगर कहता हूं कि नहीं सुनी तो मुर्ग देना पड़ेगा, जो कम सोने का बनता है। बादशाह को सोच में देखकर चरवाहा बोला, बादशाह सलामत क्या सोच रहे हैं? बादशाह ने कहा कि ये कहानी मैंने नहीं सुनी। तो चरवाहे ने कहा, अच्छा तो फिर लाओ मेरा मुर्गा। बादशाह ने वादे के मुताबिक उसको सोने का मुर्गा दे दिया और सारे कैदी जिनकी कहानी बादशाह ने सुन रखी थी आज़ाद कर दिए। और यूं एक चरवाहा अपनी अक्लमंदी के जरिए खुशहाल हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।